अस्सलामुअलैकुम। बयान भी सुने मगर मुफ्ती हनीफ साहब जड़ा मांगरोल बयानात ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन यानी घंटे के बटन को भी दबा दे और हाँ, लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कर दे। जज़ाकल्लाह। ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس قد أضلكم شهر عظيم شهر مبارك شهر فيها يزاد رزق المؤمن شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شعبان شهري ورمضان شهر الله. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمین. گرامی قدر واجب الاحترام بزرگوں اور دینی بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم پر یہ سب سے بڑا کرم اور احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام دنیا کے انسانوں کو اپنی بے شمار نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت زندگی عطا فرمائی، قابل فخر ایمان عطا فرمایا. امام الانبیاء تاجدار مدینہ سرور کائنات فخر موجودات آقائے مکی مدنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا اور ایک بڑی عمر کے مسلمان بھائی حاجی عیسیٰ صاحب کی تعزیتی مجلس میں اچانک کی موت پر دین کی بات کہنے اور سننے کی نسبت سے ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. یہ زمانہ بالکل رمضان کے قریب کا زمانہ ہے. عام طور پر 15 شعبان کے بعد رمضان المبارک کا سیزن بن جاتا ہے. جیسے رمضان کا ماحول ہوتا ہے وہ ماحول 15 شعبان کے بعد شروع ہو جاتا ہے اور عام طور پر لوگ اپنے پچھلے رمضان کے قضا روزے عذر یا بیماری کی وجہ سے چلے گئے ہیں تو 15 شعبان کے بعد اس کی قضا کا سیزن بھی شروع ہو جاتا ہے. ایک ماحول اچھا سا رمضان کا بن جاتا ہے. اس مبارک موقع پر استقبال رمضان کے سلسلے میں چند ضروری باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں اور یہ بھی سنت نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ رمضان سے پہلے حضرات صحابہ کرام کو متوجہ فرماتے تھے اور کبھی آپ خطبہ ارشاد فرماتے تھے. ایک اندازہ لگاؤ، آپ کل کائنات کا خلاصہ ہیں.
آپ کے ذات اللہ کے بعد سب سے بلند اور بالا ہے، کل انبیاء اور رسولوں میں سب سے ممتاز ہے اور پہلے نمبر کی ہے۔ تمام انسانوں میں، تمام جناتوں میں، تمام تر فرشتوں میں، تمام تر حساس مخلوق میں اور کل کائنات میں پیغمبر جیسی اعلی مرتبت ذات کوئی نہیں۔ سب سے بلند و بالا ہستی امام الانبیاء، تاجدار مدینہ، ہم سب کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے۔ تو ایک مرتبہ آپ نے شعبان کا مہینہ چل رہا تھا، جیسے یہ شعبان کا مہینہ ہے، آپ نے ایک خطبہ دیا تھا صحابہ کے درمیان میں۔ خطبہ کا معنی بیان ہے، عربی کا یہ لفظ ہے، اس میں خا، تا، با اور گول تے یعنی ہا۔ اگر کوئی اس کو خطبہ پڑھے تو پھر اس صورت میں اس کا ترجمہ ہوتا ہے نکاح کا پیغام دینا یعنی منگنی۔ اگر اس کو کھا کے ضمہ کے ساتھ پڑھے تو خطبہ یعنی اس کا ترجمہ بیان کا ہوتا ہے۔ عربی میں بہت جامعیت ہے۔ ابھی یہ بھی ایک مسئلہ چلتا تھا، ایک مسئلے میں موقف، تو نادان غیر پڑھے لکھوں نے موقوف لکھا، کسی نے لکھا مقف لکھا۔ عربی کے لیے، قرآن اور سنت کے علوم کے لیے پایا بنیاد گرامر ہے۔ گرامر جتنی مضبوط ہوتی ہے اتنا آدمی عربی میں پاورفل ہوتا ہے۔ کسی بھی لغت کی گرامر امپورٹنٹ ہوتی ہے، چاہے آپ میتھس یعنی گنت لے لو، کوئی بھی علم اس کی گرامر بنیاد ہے۔ جیسے گجراتی میں قلم کھڑیال ہے، انگریزی میں ABC ہے، الفابیت ہے، جس سے گرامر بنتی ہے، اصول، قواعد اور ضوابط۔ اس کا جاننا بہت ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی بھی زبان کا آدمی ماہر نہیں ہو سکتا۔ سب سے بلیغ، سب سے ممتاز، سب سے اونچی اور سب سے قیمتی زبان اگر کوئی ہے تو عربی ہے۔ دنیا میں بھی سب سے ممتاز ہے، قبر میں بھی عربی زبان، آخرت میں بھی عربی زبان، اور ہر ایک چیز عربی میں۔ تمام آسمانی کتابوں میں، سب کتابوں کی سردار یہ ہے قرآن کریم، وہ عربی زبان میں۔ پوری کائنات کی زمینوں میں سب سے قیمتی اور ممتاز زمین، اول عالم، عین عالم اور وسط عالم مکہ مکرمہ، اور اس کی زبان بھی عربی ہے۔ عربی سے بلیغ اور ممتاز اور اونچی اور پائے کی زبان کوئی نہیں۔ اسی لیے قرآن عربی زبان میں اترا، جنت کی زبان بھی عربی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بھی عربی ہے، اور آپ کی قوم بھی قوم عرب ہے۔ اس عربی زبان کی خصوصیت ہے، اس پر علماء نے کتابیں لکھی ہے۔ سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، پیران پیر، بڑے پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شعبان کی تعریف میں لکھا ہے کہ یہ 5 حرفی لفظ ہے۔ 5 حرف، شین، عین، با، الف اور نون۔ شین، عین، با، الف اور نون۔ بہت بڑے علم کے مالک تھے۔ 41 سال طلب علم کا زمانہ ہے، اور 50 برس دعوت و ارشاد کا زمانہ ہے۔ 41 سال جو آدمی اسٹوڈنٹ رہا، طالب علم رہا، یا 40 سال، وہ 51 گن لو تو اس حساب سے 40، 51، 91 سال کی عمر، زیادہ ٹائم علم حاصل کرنے میں نکلا۔ 50 برس جو علم سیکھا تھا اس کی اشاعت کا وقت نکلا۔ آدمی اپنا علم پھیلا سکتا ہے 2 طریقے سے، یا تو زبان سے بول کر، یا تو قلم سے لکھ کر۔ زبان سے بول کر آدمی علم پھیلاتا ہے، اور قلم سے لکھ کر کے آدمی علم پھیلاتا ہے۔ ہمارے یہاں اکابر بڑی تعداد میں ہوئے ہیں، علماء میں سے، عوام میں سے۔ جو لوگ تصوف کے امام ہوتے ہیں،
وہ کسی پر توجہ ڈالتے ہیں. توجہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی پر گہری نظر ڈال دیتے ہیں، کبھی دعا سے کبھی نظر سے، اور ان کا فیض ان کے اندر منتقل کرتے ہیں. یہ بات ہم کو سمجھ میں نہیں آئے گی، اس لیے کہ یہ تصوف کی ایک عجیب اصطلاح ہے. جو حضرات ریاضت کرتے ہیں، روکھے سوکھے کھانے کھاتے ہیں، جو مجاہدے کرتے ہیں، لوگوں سے کم ملتے ہیں، اللہ کے ساتھ جن کی لو زیادہ ہوتی ہے تعلق، اور اللہ کے ساتھ عشق جن کا اوپر درجے کا ہوتا ہے، یہ بزرگوں میں ایک خاص قسم کے لوگ ہوتے ہیں. جیسے ہمارے یہاں حضرت مولانا حسین صاحب بابرچی، جس کو مفتاحی کہتے ہیں، یہ تصوف اور سلوک کی بڑی شخصیت ہے. لوگ ان کو پہچانتے نہیں ہیں. آپ نے نہیں دیکھا ہوگا ہماری طرح وہ بیان بہت کرتے ہیں، اور تصوف اور سلوک کے ایک مراحل کو طے کر رہے ہیں. ان کی زندگی کے حالات کو آپ دیکھیں، تقویٰ اور صلاح اور فلاح، یہ ایک سلسلہ ہے جو ہر زمانے میں رہا ہے اور رہے گا. کسی نہ کسی بستی میں یا تو عالم ہو یا غیر عالم ہو. ہمارے یہاں مفتی ابراہیم صاحب رحمت اللہ علیہ گزرے ہیں، جو مفتی سورٹ تھے. پورے سورٹ میں اتنا بڑا کوئی مفتی نہیں تھا، لیکن یہ متاثرین میں ہیں. ان سے متقدمین میں مولانا جمیل تھے، اور ان کے درمیان میں مولانا محمد حسن تھے. اب ان کو کوئی نہیں جانتا ہے، حالانکہ یہ سرکاری مفتی تھے مولانا جمیل صاحب. اس وقت مانگرول میں عاشورے کے 10 بیان ہوتے تھے، اور ہر محلے میں بیان ہوتے تھے. مولوی جمیل کا زمانہ کسی نے دیکھا ہوگا، بڑی عمر کے لوگ، سرکاری مفتی تھے. یہ حضرات سیدھے دیوبند سے یہاں منتقل ہوئے تھے. پھر ان کے بعد حضرت مفتی ابراہیم صاحب کا دور آتا ہے. ان کی صحبت میں رہے ہوئے خان برادری، وہ تو پروفیسر قسم کی ڈگری حاصل کیے تھے. ان کے خاندان میں ان کو سرکاری اس زمانے کی نواب کے دور میں نوکریاں ملی تھی، لیکن حضرت مفتی صاحب کی توجہ ان پر پڑی اور وہ نوکری چھڑوائی اور ان کی خدمت میں رکھا. ایک بہت بڑی شخصیت تھی جنہوں نے یہاں رہتے ہوئے 60 کتابیں تو اپنے ہاتھ سے لکھی تھی. ان کی حیاتی میں کچھ چھپ سکی، کچھ چھپ نہیں سکی. میرے پاس بھی ان کی ایک کتاب موجود ہے جو ان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہے. وہ 4 زبانوں میں ہے، عربی، اردو، فارسی اور سنسکرت. 4 زبانوں میں ایک کتاب ہے. جب آدمی لکھتا ہے 4 زبان میں ایک کتاب، اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ 4 زبان کا نشانات ہے. عربی میں نشانات ہے، فارسی میں، اردو میں، نہ سنسکرت میں. وہ کتاب بڑی عجیب انداز کی لکھی ہے، عجیب انداز کی. لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ کوئی پڑھنے کے لیے لے گیا اور چوری کر گیا، آج تک دینے نہیں آیا. اور میری وسعت ظرفی اور بے وقوفی تھی کہ میں نے دے دی. اس کی کاپی بھی نہیں کر سکا، اس لیے کہ مفتی صاحب نے جو کتاب لکھی تھی ڈائری میں ہے، آدمی جیب میں ڈائری رکھتا ہے، اس کے پیج بوسیدہ ہو چکے تھے. اگر اس کو لیمینیشن نہ کرواتا تو وہ کتاب ختم ہو جاتی. اب لیمینیشن کرا کر فائل کر دی، اور فائل کر دی اور کوئی دیکھنے کے بہانے سے لے گیا اور ایسی چوری کر گیا چور کہ آج تک وہ چوری کا کیا ہوا مال واپس نہیں آیا. چوری بہت خطرناک چیز ہے اسلام میں. اللہ نے قرآن میں فرمایا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ. چور مرد یا چور عورت، عجیب ہے. السارق چور مرد، والسارقۃ چورنی. اردو میں ترجمہ چورنی کرتے ہیں. چورنی یعنی چوری کرنے والی عورت چوری کر لے تو پوری چوری کی سزا یہ ہے کہ ہاتھ کاٹ دو. پہلی مرتبہ چوری کرے تو جمڑا ہاتھ کانڈے سے کاٹ ڈالو، جہاں سے ورکنگ کرتا ہے یہاں سے ہاتھ کاٹ ڈالنے کا. دوسری مرتبہ اگر چوری ثابت ہو جاوے تو ڈابا ہاتھ کانڈے سے کاٹ ڈالو. تیسری مرتبہ اگر چوری ثابت ہو جاوے تو جمڑا پیر کاٹ ڈالو. تو چوتھی مرتبہ اگر چوری ثابت ہو جاوے تو ڈابا پیر کاٹ ڈالو. اسلام کا ضابطہ ہے. 4 گناہ پر سزا شریعت میں مقرر ہے قرآن میں.
4 भयंकर गुनाह हैं जिसकी सजा कुरान में लिखी है, लेकिन हाथ कौन काटेगा? इस्लामी सल्तनत हो, जहां जल्लाद हो और इस्लामी सल्तनत हो और अमीरुल मोमिनीन हो और इस्लामी कोर्ट के अंदर इसका जुर्म साबित हो गए और जस्टिस ऑफ इस्लाम ने इसकी सजा देकर सुना दी, अब उसका हाथ काटा जाएगा। जैसे मदीना मुनव्वरा में इस्लामी सल्तनत में वहां हर जुमे के दिन गुनहगारों को सजा दी जाती है, कभी मंजर आम पर ला करके सजा दी जाती है, अब वो मख्फी कर दिया। पुराने हुज्जाज किराम देख कर आए हैं, जो सजा दी जाती है तो वो मंजर आम पर दिखाते थे, क्योंकि कुरान में है नकालन मिन अल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से सजा भी है और लोगों के लिए इबरत भी है। तो लोगों में इबरत पैदा करने के लिए ऐसा करते हैं। यहाँ कई दौर गुजरे हैं इस जमीन पर। नवाबों में इस्लाम था तो उस वक्त नवाबी राज कायम हुआ था और नवाबी राज में एक तरफ उलमा की नशिस्तें होती थी और इस काम के लिए वही लोग खास हुआ करते थे और इस्लामी वातावरण लोगों में कायम करने के लिए साल में 2 त्योहार मनाते थे। एक आशूरा होता था, उससे पहले 10 बयान होते थे, और एक 12 रबीउल अव्वल होता था, उससे पहले 12 बयान होते थे। और उस वक्त मौलवी जमील अहमद ये काम करते थे जो सरकारी मुफ्ती थे। अल्लाह ने एक अजीब किस्म का आवाज दिया था। एक कौल के मुताबिक जब तकसीम का मसला आया हिंदुस्तान पाकिस्तान, तो फिर आखिरी उम्र में वो यहाँ नहीं रहे, चले गए। लेकिन मैंने सादात किराम के बुजुर्गों से सुना है कि उनकी कब्र भी मांगरोल के कब्रिस्तान में है, जिसमें बाद में चलकर मौलवी मोहम्मद हसन सैयद दफन हुए और बाद में चलकर इसमें सैयद अली अहमद हकीम साहब को दफन किया। एक कब्र में 3 शख्सियत है। एक कौल के मुताबिक मौलवी जमील अहमद है, उनके बाद में मौलवी मोहम्मद हसन है जो इल्मी दुनिया का एक सितारा था, लेकिन हिकमत और तिब का इमाम था। और उनके हाथ की हिकमत की लिखी हुई किताब 450 पेज में मेरे पास है, 450 पेज में। लेकिन अब मांगने वालों को हम बताते भी नहीं और देते भी नहीं, इसलिए कि एक मरतबा चीज चोरी हो गई तो सेकंड मरतबा बेवकूफ़ नहीं बनते हैं। एक मरतबा कोई बेवकूफ़ बना ले, लेकिन दूसरी मरतबा नहीं बनाते। अजीब किस्म के लोग हैं भाई। इल्म का फायदा यह है कि उसका फैलावा किया जाए, इल्म का फायदा यह नहीं कि बंद करके रखा जाए। मुझे करीम खान की बात पर याद आया, इन्होंने हजरत मुफ्ती साहब की सेवा की है 14 साल या 15 साल। हजरत मुफ्ती साहब की तमाम निस्बतें इनमें मुंतकिल हुई और हजरत मुफ्ती साहब की सकरात के वक्त भी ये खानदान ने हजरत मुफ्ती साहब की एक बड़ी खिदमत की है, बड़ा खानदान। चूंकि उन्होंने इल्म की निस्बत से हजरत मुफ्ती साहब ने आबाई गांव को छोड़कर मांगरोल को वतन बना लिया था, ये भी एक उन्वान है। आप देखिए मखदूम जहानिया सिकंदरा नगीर रहमा ये तिरमिज के हैं। इल्म की इशाअत पर तिरमिज छोड़ करके मांगरोल को वतन बनाया। शेख अबुल हसन इराकी ये इराक के रहने वाले हैं। इल्म की नशर इशाअत पर इराक छोड़ करके पाटन को वतन बना लिया। आप पढ़ो तो पता चलेगा। बड़ी उम्र के लोग ज़ियारत की मजलिसों में आते हैं, जवान तो कम आते हैं, लेकिन इन जवानों को कुछ भी मालूम नहीं। इनको मोबाइल का सब डेटा मालूम है, लेकिन हकीकत कुछ भी नहीं जानते हैं। लेकिन आपकी जिम्मेदारी है, अगर अपनी नस्लों को माजी से आपने जोड़ कर नहीं रखा, आने वाली नस्लें दिहरियत का शिकार हो जाएगी। इनको इस्लाम अच्छा नहीं लगेगा, इनको मॉडर्न अच्छा लगेगा। वो कहते भी हैं कि कुछ मॉडर्न लाओ, नहीं मॉडर्न जुनी जुनी बातें सब जाने दो, मॉडर्न लाओ मॉडर्न। तो हम यही कहेंगे कि फिर तेरे दादा परदादा नाना परनाना की तुझे कोई जरूरत ही नहीं, इसलिए कि वो भी तो जूने हो गए। अब तो तू तेरी नस्ल कैसी पैदा करेगा? इनके खाली बाल तो देखो कि बंदर भी उसके सामने अच्छा लगे, वांदरा भी अच्छा लगता है। नई नस्ल के बाल देखो। तारीफ में नहीं करता हूं, लेकिन इंसानियत का तो अल्लाह ने सर दिया है,
اور پیشانی رکھی ہے ماتھے میں اور وہ اللہ اپنے آگے جھکاتا ہے تو اس مالک کے دربار میں ماتھا دن میں 5 مرتبہ ٹیکتا ہو تو اس ماتھے کے سر کے تو سنت ہونی چاہیے کہ نہیں؟ لیکن جوان سمجھے گا نہیں، کیسے بال کٹاتا ہے، عجیب انداز کی، عجیب انداز کی. یعنی پوری انسانیت کی ہسٹری میں آج تک یہ چیز ثابت نہیں، پوری انسانیت کی ہسٹری میں نے بہت بڑی بات کہی ہے، پوری انسانیت کی ہسٹری میں آج کی فیشن کہیں ثابت نہیں. وہ جینس پینٹ پہنے گا تو 5 جگہ تو ایک پائنچا کمر سے لے کر کے گھٹن تک پھٹیلا ہوگا. ایک ٹائم تھا کہ تھگڑے والا کپڑا پہننے میں ثواب تھا، اور تھگڑے والا کپڑا جو آدمی پہنتا ہے اس میں تواضع پیدا ہوتی ہے. آج اس کو تھگڑے والا کپڑا نہیں لیکن پھٹا ہوا کپڑا پہننا فیشن سمجھا جاتا ہے. تو ہمارے اکابرین میں سے بڑی بڑی شخصیات یہاں گزری ہے جو یہاں آرام کر رہی ہے. ان کی علمی بہت سارے کارنامے ہیں جو اب تک لوگوں نے چھپا کر رکھے ہیں. یہ چیز بھی اچھی نہیں ہے، اس کو ظاہر کرنا چاہیے. علم کے پھیلاؤ کے 2 ذرائع ہیں، یا تو کتاب میں لکھ کر علم پھیلاؤ، یا یہ ہے کہ آدمی بول کر علم پھیلائے، بیانات کے ذریعے سے علم کی نشر و اشاعت ہو. تو شعبان کا مہینہ قریب تھا، آپ نے صحابہ کو جمع کیے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جو دنیا کے 3 بڑے مذاہب کے جج ہیں، عیسائیت کے، یہودیت کے اور اسلام کے. پہلے یہودیت کا اسٹڈی کیا تھا، مطالعہ کیا تھا، اور وہ فتاوا دیتے تھے، بیلسٹر تھے. پھر توبہ کی، عیسائیت قبول کی، عیسائیت سے توبہ کی، اور عیسائیت کے زمانے میں بھی وہ بیلسٹر رہے تھے. نہ یہودیت میں ان کو دل لگا نہ عیسائیت میں. پھر آخر میں انہوں نے اسلام کا مطالعہ کیا، اس لیے کہ تورات میں اور زبور میں، یہودی مذہب میں اور عیسائی مذہب میں، نبی آخر الزماں، کل کائنات کا خلاصہ، امام الانبیاء، تاجدار مدینہ، ہم سب کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں موجود تھی کہ نبی آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوہستان میں پیدا ہوں گے یعنی مکہ مکرمہ میں، اور نخلستان میں ہجرت کریں گے یعنی مدینہ منورہ میں. اس وقت مکہ کو ان کتابوں میں کوہستان لکھا تھا. آپ نے مکہ دیکھا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ پہاڑ ہی پہاڑ ہے. خود حرم محترم کے آجو باجو دیکھو تو پہاڑ ہی پہاڑ ہے. پہاڑ کاٹ کر کے حرم کی توسیع آج بھی ہو رہی ہے، پہلے سے پہاڑ ہی پہاڑ. مدینہ منورہ دیکھو تو وہ کھجور کے باغات ہیں، اس لیے اس کو نخلستان کہتے ہیں. نخل عربی میں کھجور کے جھاڑ کو کہتے ہیں، اور کھجور کے باغیچے والے ایریا کو نخلستان کہتے ہیں. تو ان کتابوں میں نہ یثرب لکھا تھا، نہ مکہ لکھا تھا، نہ مکہ لکھا تھا. ان کتابوں میں یہ لکھا تھا کہ کوہستان والے ایریا میں پیدا ہوں گے یعنی مکے میں، اور نخلستان کے اندر ہجرت کریں گے. اور پھر آپ کے بابت لکھا تھا کہ دونوں مانڈوں کے بیچ میں مہر نبوت ہوگی، وہ نبی ہدیہ قبول کرے گا، وہ نبی صدقہ رد کر دے گا. ایک اتنا مہان انسان جو دنیا کے 2 بڑے مذاہب کا زبردست مطالعہ جس کو ہے، پھر اسلام قبول کیا ہے، اور اسلام قبول کیا ہے تو علامتوں کو پرکھ کر تینوں علامتیں دیکھی اور تینوں علامتوں کو جانچا. ان کا واقعہ بہت لمبا ہے، 2.5 گھنٹے پر مشتمل ایک تقریر ہے. کیسے فارس سے ہجرت کی مدینہ کی طرف، اور مدینہ پہنچ کر آقا کے دربار میں کیسے حاضری ہوئی، اور آقا کے دربار میں حاضر ہو کر کے اسلام 3 دن کے بعد کس طرح قبول کیا. ایک لمبا واقعہ ہے. ایک ایک صحابی ایک مستقل پیغمبر کا معجزہ ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولئک اصحاب محمد کانوا افضل هذه الامه اختارهم لصحبة نبيه ولإقامة دينه فاعرفوا لهم فضلا اقلها تکلفا اعمقها علما. صحابہ کرام کی بابت عجیب بات لکھی، اقلها تکلفا، صحابہ میں تکلفات نہیں تھے، اعمقها علما،
علم بہت گہرا تھا صحابہ کا. ابرها قلوبا، صحابہ کے دل صاف بہت تھے. یہ سب سے خوبی کی تین چیزیں بیان کی. ابرها قلوبا، دل بہت صاف. اقلها تکلفا، کوئی ہٹو بچو والا مسئلہ نہیں. اس عام طور پر لوگ 2 ٹکوں کی عزت مل جاتی ہے تو باڈی کارڈ رکھتا ہے، 2 ٹکے کی عزت مل جاتی ہے تو اس کی زندگی کی چال چگر بدل جاتی ہے. یہ انسانیت کے ماپنے کا معیار ہے. اور انسان عہدے اور بلند مرتبے کے بعد بھی اپنی اصلیت کو نہ بھولے. وہ انسان صحابہ کے صفات اپنی زندگی میں اپناتا ہے، جن کو جنت کی بشارتیں دنیا میں مل رہی ہے، جن کے عالی حوصلہ اور مرتبت کے پیغمبر گواہی دے رہا ہے. صحابہ میں یہ 3 چیزیں بطور خاص تھی. اقلها تکلفا، تکلف سے بالکل پاک. ابرها قلوبا، دل بہت صاف. اعمقها علما، لیکن علم بہت گہرا صحابہ کا، عجیب علم. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے پیغمبر کے حقیقی جانشین بنے. آخر میں موت پانے والے 4 صحابہ میں یہ ایک ہیں. نبی نے 2 دعائیں دی تھی. اللہ تیرے اہل میں اور تیرے مال میں برکت دے، تیری زندگی میں برکت دے اور تیرے علم میں برکت دے. تو مال اور اہل میں برکت یہ ہوئی تھی کہ انہوں نے درجنوں شادیاں کی تھی اور 125 اولاد کو اپنے ہاتھ سے اپنی زندگی میں وہ دفن کر چکے تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 94 برس کی عمر ہوئی تھی. عربوں میں تعدد ازواج کے مسئلے ہوتے ہیں، متعدد شادیاں ہوتی ہیں. حضرت انس کو پیغمبر کی دعا کی برکت یہ تھی 125 اولاد اپنے ہاتھ سے وہ خود دفن کر چکے. کتنی زیادہ اولاد تھی اس کا تو اندازہ نہیں لکھا، البتہ اتنا ضرور لکھا ہے کہ اپنی زندگی میں 125 اولاد کو یہ دفن کر چکے تھے. یہ صحابی جلیل حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات ہیں. سلمان فارسی، فارسی کی نسل تھے، ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے. ان سے یہ روایت ہے. ان کو کہا جاتا ہے مناقب صحابہ. ہم جب حدیث پڑھاتے ہیں تو صحابہ کرام آخری راوی جو ہوتا ہے جس پر روایت کا مدار ہوتا ہے وہ حضرت سلمان. ان سلمان قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، شعبان کی آخری تاریخ تھی. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کر کے ایک خطبہ دیا. یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اضلکم شہر عظیم، ایک بڑا مہینہ تم پر سایہ کر رہا ہے. قد اضلکم شہر عظیم، ایک بڑا مہینہ تم پر سایہ کر رہا ہے. کیا معلوم ہوا؟ اللہ کے نبی کتنی اونچی ہستی، کتنا اونچا مرتبہ اور مقام، صحابہ کو اکٹھے کر کے ایک خطبہ دے رہے ہیں. رمضان کو بڑا مہینہ کہتے ہیں. اس پر مجھے بات یاد آئی تھی کہ انہوں نے لکھا ہے شعبان 5 حرفی لفظ ہے. ایک ہوتا ہے حرف، پھر ہوتا ہے لفظ، پھر ہوتا ہے کلمہ، پھر کلام بنتا ہے. شین شرافت پر، با برکت پر، عین علو پر، با برکت پر، الف الفت پر اور نور نورانیت پر دلیل کرتا ہے. یہ حضرت غوث پاک نے لکھا ہے. انہوں نے لکھا ہے رمضان یہ بھی 5 حرفی لفظ ہے، را میم ضاد الف اور نون. جیسے شعبان 5 حرفی لفظ ہے، یہ بھی رمضان یہ رمز سے ہے. اور رمز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جلا دینا. وہ شرافت، بلندی، برکت، الفت اور محبت کا مہینہ. اس کے فوراً بعد یہ مہینہ جو آتا ہے رمضان کا، اس کو ڈکشنری میں انہوں نے لکھا کہ یہ جلانے والا مہینہ ہے. کیا مطلب؟ سال کے 11 مہینے گناہ کر کر کے نفس کو خواہشات کے پورا کرنے کا پیکر بنایا اور خواہشات کا نفس کو عادی بنایا. ہر اعتبار سے رمضان کا مہینہ آئے گا، آدمی روزے رکھے گا، دن بھر بھوکا رہے گا، رات کو مغرب کے بعد افطار کر کے عشاء جلدی ہوتی ہے ٹائم پر. اب اس میں 1.25 پارہ قرآن پڑھے گا یا 1.25 پارے کی تراویح قرآن سے سنے گا.
اپنے نفس کے اندر کے خیالات اور خطرات اور وساوس اور شیطانی اثرات کو، نفس کو جلا جلا کر ریاضت اور مجاہدے کی محنت رمضان کرواتا ہے۔ غوث پاک کی کتاب پڑھنی چاہیے، ان کی کتابوں میں جو علم ہے وہ بھرا پڑا ہے، عجیب علم۔ انہوں نے لکھا ہے یہ جلانے والا مہینہ ہے، یعنی ریاضت اور مجاہدوں کی محنت سے نفس کو جلا کر کے اس کی اصلاح کی جاتی ہے۔ اس لیے دیکھنا، رمضان میں گنہگار سے گنہگار انسان اگر روزہ نہ بھی رکھے لیکن رمضان کا احترام نہیں پھاڑتا ہے، رمضان میں معذور سے معذور انسان، بیمار سے بیمار انسان روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے لیکن روزے دار کے سامنے کھانا کھانے کی ہمت نہیں کرے گا۔ عورت ہے، قدرتی طور پر ماہواری کے دن آ گئے یا بچے کی ولادت کے بعد نفاس کے دن آ گئے، لیکن رمضان میں دن میں اپنے لیے چولہا نہیں جلائے گی۔ یہی تو ترتیب تھی نا مانگرول میں، لیکن اب بدل گیا ہے۔ پہلے دن میں ہوٹل کھانے کی کوئی کھلی نہیں رہتی تھی، اب دن میں ہوٹلیں کھولنے کا رواج بن گیا۔ پہلے کوئی روزے دار کے سامنے غیر مسلم بیڑی نہیں پیتا تھا، لیکن اب مسلمان دن میں جوان ماوا چھوڑ کر کے گلفے میں بھر کر کے راؤنڈ مارتا ہے۔ یہ آنکھوں دیکھے حالات ہے جو آپ نے دیکھے ہیں، میں نے دیکھے ہیں۔ پریورتن آیا نا، چینجز ہے۔ پہلے کچے مکانات تھے لیکن مربت تھی، انسانیت تھی۔ پہلے روکھے سوکھے کھانے تھے لیکن مربت تھی، انسانیت تھی۔ آج ماڈرن ٹائم میں نسل بدل گئی اور انسانیت کا جیون خطرے میں پڑ چکا۔ وہ یوں سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑی جو ہے ڈگری اور عہدہ اور مقام حاصل کر لیے ہیں، لیکن ان سب کے باوجود کوئی مسئلہ قابو میں نہیں آتا ہے۔ جو لطف، جو روحانیت، جو سکون اور چین دادا پردادا کی زندگی میں تھا وہ باپوں کی زندگی میں نہیں، جو باپوں کی زندگی میں تھا وہ ان کی نسلوں کی زندگی میں نہیں۔ عجیب حیرانی اور عجیب پریشانی میں لوگ مبتلا ہیں۔ رمضان کا مہینہ کیا کر دیتا ہے؟ خواہشات کو جلا دیتا ہے۔ رمضان کا مہینہ کیا کر دیتا ہے؟ خبائث کو جلا دیتا ہے۔ رمضان کا مہینہ کیا کر دیتا ہے؟ جب خبائث اور خواہشات انسان کی جل جائے گی، اس کا نفس کنٹرول میں آ جائے گا، اعتدال میں آ جائے گا، پہلے 10 دن روزے کا نصاب پورا کرے گا، اللہ کی رحمت کا حقدار بنے گا۔ جب اللہ کی رحمت کا حقدار بنے گا، دوسرے 10 دن میں جب وہ رحیم، جس کا نام بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اپنے رحم و کرم سے سال بھر کے 11 مہینے کی معصیت کو جلا کر کھاک کر کے اپنی رحمت اس پر متوجہ کر کے اس کی مغفرت کے لیے تیاری کر دے گا، اور 10 دن میں وہ معاف ہو جائے گا۔ پھر آخری 10 دن میں خدا اس کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا۔ تو رمضان کا مہینہ یہ خواہشات کو، نفسانیت کو، شیطانی وباؤں کو یہ جلا کر کے خاکستر کر کے اس نفس کو نورانی نفس بنا دیتا ہے۔ یہ نفس انسان کا نورانی بن جاتا ہے۔ میرا اور آپ کا اور تمام انسانوں کے نفس 3 پرکار کے ہوتے ہیں۔ ابتداءً جب علم، ریاضت، مجاہدہ، صلاح اور فلاح کی محنت نفس پر نہیں ہوتی تو یہ نفس انسان کو برائیوں کا حکم دیتا ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء۔ قرآن کریم میں من جملہ 1,28,000 پیغمبروں میں کے ایک پیغمبر کی حکایت پورے قرآن میں پورے قصے کی صورت میں اللہ نے بیان کی۔ وہی حضرت یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت یوسف ایک جلیل القدر پیغمبر اور ایک جلیل القدر باپ کے بیٹے ہیں، جن کی پشت میں ابراہیم پیغمبر جد امجد، ان کے بیٹے اسحاق پیغمبر، ان کے بیٹے یعقوب پیغمبر اور ان کے بیٹے یوسف پیغمبر۔ یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم خلیل اللہ، ان کے بیٹے اسحاق، ان کے بیٹے یعقوب، ان کے 2 نام قرآن نے بیان کیے ہیں، اسرائیل اور یعقوب، اور قرآن کریم کی 7 سورتوں میں ان کا تذکرہ ہے۔ اور ان کے بیٹے جو ہیں حضرت یوسف علیہ السلام، جب 4-4 5-5 پشتوں سے پیغمبر ہیں،
4-4, 5-5 पुश्तों से ये पैगंबर हैं, यानी इब्राहिम, इसहाक, याकूब और यूसुफ नबूवत का घराना है। खुद नबी, बाप नबी, दादा नबी, परदादा नबी। एक नबूवत के घराने में इन्होंने आंखें खोली। वो अपना हाल कुरान में बयान करते हैं, वमा उबर्रिउ नफ्सी, मैं अपने नफ्स की बराअत नहीं करता। इन्नन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, हर इंसान का नफ्स उसको बुराइयों की तरफ ले जाता है। ये जो नफ्स है, एक इंसान का दिल होता है, दिल जो डाबी तरफ आमतौर पर होता है 90%, 1% जमनी तरफ हो। इस दिल के दो पार्ट होते हैं। दिल के जमनी तरफ फरिश्ता बैठता है और दिल के डाबी तरफ शैतान बैठा रहता है। फजर की नमाज में बहुत सारे इंसानों की आंख खुली थी, अजान की आवाज भी सुनी थी। दिल में ख्याल पैदा हुआ, चलो यार नमाज पढ़ लेते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ख्याल पैदा हुआ, सुस्ती आती है। कभी ख्याल पैदा हुआ, अभी तो 15 मिनट की देर है। कभी ख्याल पैदा हुआ, चलो नहीं घर में पढ़ लेंगे। ऐसा क्यों होता है? ये आपको बताता है कि तुम्हारे दिल की जमनी तरफ फरिश्ता है और तुम्हारे दिल की दाबी तरफ शैतान है। अंबिया के कल्ब में शयातीन का असर इसलिए नहीं होता है कि वो शैतान भी मुसलमान बन जाता है। जब वो मुसलमान बन गया तो नबी के कल्ब की अल्लाह की तरफ से हिफाजत होती। अंबिया मासूम होते हैं, जो इंसानी किसी या किसी और मखलूक के दाव पेट में नहीं रहते हैं। अंबिया मासूम हैं, औलिया महफूज हुआ करते हैं। या कायद के मसाइल हैं, इसको पढ़ना चाहिए। यूसुफ जैसा पैगंबर ये फरमाता है, मैं अपने नफ्स की कभी बरात नहीं करता। इन्ना नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, इंसान का नफ्स उसको बुराइयों का हुक्म देता है और बहुत 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 बुराइयों का हुक्म देता है। इसलिए एक बात नोट कर लेनी चाहिए, कभी भी दिल में किसी भी नेकी का कोई भी ख्याल पैदा हो जाए तो दूसरी मर्तबा उस नेकी के खत्म का ख्याल पैदा होने से पहले फरिश्ते को जिताना चाहिए, शैतान को जीतने नहीं देना चाहिए। मसलन ख्याल पैदा हुआ कि चलो भाई नमाज पढ़ ले रही, बस उसी वक्त उस बिस्तर से उठ खड़ा हो जाए और पहली सुन्नत दोनों हाथ यूं खड़े और दोनों हाथ सामने लाकर अपनी आंखों को यूं मसल दे। ये पहली सुन्नत है जिससे लोगों को मालूम नहीं। इंसान के सोने के बाद उठने से पहली सुन्नत, जिससे बड़ी कोई सुन्नत नहीं। अभी तो दोनों हाथ पहुंचो तक धोने का मसला तो बाद में आएगा। आंख का खुमार खत्म करने के लिए अपने दोनों हाथों को ला करके सामने लेकर के आंखें बराबर जोड़ डाले। ये पहली सुन्नत है और इस फितने के जमाने में इसको सुन्नत समझकर उठ करके कल कोई आदमी या दोपहर को सोकर उठ करके कोई आदमी अमल करेगा, 100 शहीद का सवाब इंशाअल्लाह उसके नामा अमाल में खुदा लिख देंगे। ये सुन्नत है, पहली सुन्नत। फिर दूसरी सुन्नत, अपने दोनों हाथ घुटनों तक धोना है, फिर इस्तिंजा वगैरह, फिर वुजू। ये तो बात के मसाइल हैं। उठ करके पहली सुन्नत ये है, आंखों का खुमार खत्म करने के लिए इसको अच्छे तरीके से साफ करना चाहिए। ये इस्लामी ज़ाब्ता और इस्लामी नियम है। और सोते वक्त आखिरी सुन्नत, जैसे कल मरहूम को कब्र में लिटाया, पूरा जेते हम किबला की तरफ करवट कर बना लेते हैं, पूरी करवट बनाई जाएगी और पूरी करवट दाहिनी तरफ और पूरी करब। लोग क्या करते हैं, मस्जिद को चित लेटा देते हैं, खाली चेहरा किबले की तरफ कर देते हैं, गलत है। सही तरीका यह है, पूरा जैसे हम जिंदगी में जमना हाथ जमने गाल के नीचे रखकर किबला की तरफ रुक करके सोते हैं तो पूरे धड़ पर सोते हैं, पूरे धड़ पर सोते हैं। अलबत्ता यहाँ मरहूम का जमना हाथ जमने गाल के नीचे रखेंगे नहीं, उसका हाथ तो सीधा ही रहेगा। अलबत्ता उस बॉडी को पूरी को करवट दे करके उसको किबला की तरफ कर दिया जाएगा। उसका आसान तरीका यह है कि एक कब्र की दीवार की तरफ उसको सहारा दे दे, यानी ऊपर का डाबा कंधा ये कब्र की दीवार से लग जाए, उसकी कमर और उसकी बॉडी कब्र की दीवार से लग जाए तो बिल्कुल काबे की तरफ वो हो जाएगा। अब थोड़ी डोक नीचे चली जाएगी तो कंधे से लेकर डोक के दरमियान के अंदर तकिए की शक्ल की थोड़ी रेती डाल दे। ये करने का काम है, ये सीखने का काम है। इसको मौलवियों मुफ्तियों पर मत डालो।
देखो वो प्यारा बेटा जिसके लिए बाप ने बगीचा छोड़ा, जब वो बाप आखिरी मंजिल की तरफ रवाना हुआ तो उसके बेटे का हाथ का गुसल भी उसको नसीब न हुआ, उसके बेटे के हाथ की उसको जनाजे भी नसीब नहीं हुई, उसके बेटे के हाथ की उसको कब्र भी नसीब नहीं हुई। लोग कहते हैं आवड़तू नहीं, तो इसमें तो सीखने की बड़ी मोटी मोटी बातें हैं। इसके लिए तो कहीं मदरसे में जाकर बुखारी शरीफ का सबक में पढ़ने की जरूरत नहीं है। मोटी मोटी बातें, जिंदगी में हम नहाते हैं, मौत के वक्त भी वही नहाने का है। जिंदगी में हम नहाते हैं, दोनों हाथ घटों तक धोते हैं, इस्तिंजा करते हैं, वुजू करते हैं, यही तो मैयत को करवाया जाता है। अब उसमें जान नहीं रही, चलो अकेला हिम्मत नहीं तो दो तीन, कम अज कम आखिरी खिदमत मरने वाले की उसके औलाद या उसके रिश्तेदार को किसी माहिर समझदार आलिम की माताती में करनी चाहिए। मौत के बाद उसको आखिरी मंजिल की तरफ जल्द पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए, आखिरी मंजिल की तरफ, और उसके जनाजे की नमाज में ज्यादा से ज्यादा लोग शिरकत करने चाहिए। ये करने का काम है। जिस आदमी की जनाजे की नमाज 40 आदमी पढ़ लेते हैं, ये 40 की नमाज उसकी मगफिरत के लिए काफी हो जाती है। जिस मरने वाले की जनाजे की नमाज 40 आदमी पढ़ लेते हैं तो 40 आदमी की नमाज पर अल्लाह मरहूम की मगफिरत कर देते हैं। 40 का अदद एक मुबारक अदद है। 40 में तब्दीलियां पैदा होती है। लुत्फा अलका मुज़गा जो कुरान की तरतीब है, 40 में इंसान में तब्दीलियां पैदा होती है, इसलिए 40 के आदत की रियायत की जाती है। मैयत को दफनाने के बाद भी जब लोग 40 कदम दूर चले जाते हैं तो उसके पास मुनकर नकीर आकर सवाल जवाब करते हैं। पहले यहाँ रिवाज क्या था, 40 कदम दूर चले जाते थे, फिर एक फातिहा होता था। देखो मिसगाइड मत करना, बात को उछालना मत, समझदारी से काम लो। मैं एक नुक्ता आपको बताता हूँ 40 के अदद पर, जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं। 40 कदम पर फातिहा, और हदीस शरीफ में किताबुल जनाइज में बुखारी में रिवायत है, जब 40 कदम लोग दूर चले जाते हैं, अताहु मलकान, फरिश्ते आएंगे, फयजलिसानिही, बिठा कर देते हैं, सुम्मा युक़इदानिही, और बिठा देते हैं। जलसा और कादे का फर्क, जलसे में थोड़ी देर के लिए, कादे में लंबी देर के लिए बैठना होता है, इल्मी गुफ्तगू, बैठा करके बिठा देते हैं। और सवाल होता है, अब इंसान हाफिज साहब है तो कुरान आएगा साथ में नूरानी शक्ल बनाकर, उसका जिस्म बन जाएगा। अभी कुरान का जिस्म नहीं, जैसे हमारा बेटा कुरान का हाफिज है, माशाअल्लाह खानदान में काफ़ी हाफिज हो गए, कितनी बेहतरीन सुरीली आवाज़ में कुरान पढ़ता है, लेकिन माँ बाप तवज्जो नहीं देते। इसको जय्यदुल इस्तेदाद कारी और मुफ्ती बनाना चाहिए, आलिम बनाना चाहिए। माँ बाप बहुत कम, मैंने तो 32 साल पूरे हो गए, ये सवाल से मेरा 33वां साल पढ़ाने का है, पढ़ाते पढ़ाते 32 साल हो गए। बहुत सारे साथियों ने पढ़ा, बच्चों ने। इंसान के पेशानी में उसके इल्म का नूर टपकता है, जो उस्ताद की फिरासत उसको देखती है। जी मानस जानवर पाछळ 10 वर्ष निकाली दे ने तो जानवर नु ऊपर नीचे बद्दी नहीं खबर हुई, इनी वंशावणी ने भी नहीं खबर हुई। मेरे बाप जानवर के हालत से बहुत वाकिफ थे। खैर उनकी जिंदगी खेती और जानवर थी, यानी जानवरों में को पालना और खेती करना, तो हाथ पेशानी से पहचान हो जाती थी। दूध देने वाला जानवर को लोग आजकल इंजेक्शन मारकर वाड़ू भरीने दगासी भैंस पकड़ावी दे, बकरी पकड़ावी दे कि आटला मापा दूध छे ने वहां जाइने तो कहीं नहीं ने પછી કે तो गमान बदली गई। कोई गमान नहीं बदली है, धोखे से तूने जानवर को इंजेक्शन मार करके दूध भरा है। क्या हो गया? अजीब बदलू नहीं थी, वातावरण बहुत बदलाई गयो। पहले के जमाने में और अब में कितना बड़ा फर्क। जानवर के साथ भी बदसलूकी करता है मालिक। अब बेचारा वो खरीदने वाला वाड़ा देखकर खरीदता है कि 30 लीटर दूध दे, पर अल्लाह की कसम बीजा टाइम में 3 लीटर भी नहीं बढ़े। अब वो पैसे तो पूरे वसूल कर लिए, 1.5 लाख की भैंस, कभी सुना भी था कि 2 लाख की भैंस हो कोई नहीं। लेकिन अब क्या होता है, दगे से जानवर को ये किया, और ये सब हदीसों में है। अल्लाह के नबी के ज़माने में लोग अनाज बेचते थे, अनाज गल्ला, हमारा घऊँ थया ने
અંદર ઝાપટું આવી ગયું, વાતાવરણ જે રીતે હમણાં બદલાઈ ગયું, તો અંદર લીલા ઘઉં ને ઉપર સુકેલા ઘઉં, આ ઢગલો આટલામાં છે, તારે લેવો છે? अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक ढगला बेचने के लिए आपने अंदर हाथ डाला, अंदर हाथ डाला तो अंदर से लीला घઉં ने ऊपर से सूखेला घઉં। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन गश्शना फलैसा मिन्ना, जो हमको धोखा दे वो मेरा नहीं, जो हमको धोखा दे वो मेरा नहीं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के हालत में लिखा है, वो 16 बरस तक किताब लिखने में इन्होंने बहुत सफर किए, हदीसें लेते थे, 5 लाख हदीसें याद, एक हदीस किसी के पास। तो एक मरतबा पता चला कि फुला हदीस उस आदमी के पास है, तो वहां गए, उनके घर जाकर पूछा कि ये साहब कहाँ मिलेंगे, ये उस्ताद कहाँ मिलेंगे? तो उस उस्ताद के बाबत लोगों ने कहा कि वो तो घोड़ी लेकर के, उनकी घोड़ी गुम हो गई है घोड़ी, तो वो जंगल में तलाश करने गए हैं। तो इमाम बुखारी तो उसी को तलाश करने गए थे, उस्ताद को। तो कहा यहाँ इसके घर बैठकर मैं क्या करूंगा, फातिहा पढ़ने से यहाँ कोई फायदा थोड़ा है, चलो मैं चला जाऊं जंगल में। का रास्ता बता दो, नहीं कि फुला जंगल का रास्ता है। वो मुहद्दिस जो हदीस बयान करता है, उनकी घोड़ी गुम हो गई है, वो जंगल में तलाश करने गए हैं। तो गए इमाम बुखारी भी, तो वो भटकते भटकते मिल गए, उनके हाथ में वावणिया था, वावणिया, मैं भाषा बदलता हूँ अपनी, वावणिया जैसा, कि वावणिया में कपासिए डालते हैं, फिर मुंह बांध देते हैं ताकि वो जानवर खावे। तो जैसे आजकल जानवर को चलाने के लिए पूरा गदब हो, कोई लीली वस्तु हो, उसको लेकर के चलता है ताकि जानवर इसको देखकर हमारे साथ चले। तो अब वो कोई कपड़ा या वावणिया जैसा था जिसमें कुछ जानवर को अपनी तरफ बुलाने के लिए, मानूस करने के लिए, कि इसको देख करके वो मेरी तरफ आ जाए खाने की लालच में। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सलाम कलाम के बाद पूछा कि इसमें क्या है, क्या मसला है? तो कि घोड़ी गुम हो गई। तो क्या इसमें क्या है? तो क्या इसमें कुछ नहीं है। फिर कहा ये क्यों? तो क्या आमतौर पर जानवर इस तरह की थैले के अंदर अनाज भर करके उसको अपनी तरफ मानूस करने के लिए या खाना की दावत के लिए इस तरह इसमें खाना रखकर उसको बुलाते हैं। देखा आपने तो इसके अंदर खाना तो नहीं रखा है, ये बर्तन तो खाली है, ये थैली तो खाली है, ये वावणिया तो खाली है, आप ऐसा क्यों करते हैं? तो कहा बस मेरे पास कुछ था नहीं, खाली उसको मानूस करने के लिए खाली मैंने थैली इस तरह रखी। इमाम बुखारी वहां से उल्टे पांव वापस चले गए, उल्टे पांव वापस चले गए, जिम आवता नहीं पाछा पगे भग गया बस। अब वहां जाकर इमाम बुखारी ने बहुत लंबा सफर किया था, भूखे बर्दाश्त की थी, फाके कसे थे एक हदीस के लिए, और यूं फरमाया जो आदमी जानवर को धोखा दे सकता है वो अल्लाह के नबी को क्या धोखा नहीं दे सकता। जो ऊंधा पगे पाछा भग गया, ये थे इमाम बुखारी। जो आदमी जानवर को धोखा दे सकता है वो आदमी इंसान को क्या धोखा नहीं दे सकता। उससे हदीस बदीस ली नहीं, और वो बुखारी शरीफ मदरसों के अंदर पढ़ाई जाती है और उसके जलसे होते हैं। ये लिखने वाले के मुजाहदे का असर है, ये लिखने वाले की जिंदगी के मेहनतों का असर है, जिनकी मेहनतों के नतीजे के अंदर ये सब कुछ हो रहा है। मुफ्ती इब्राहिम साहब को लोग याद कर रहे हैं, मैंने अभी तस्कीरा किया मौलवी मोहम्मद हसन का, उसको लोग याद कर रहे हैं, मौलाना जमील को लोग याद करते हैं। अगर वो मेहनत न करते, बाजारों में चौकों में बयान की, तो आज ये सिलसिला चौकों में बयान का जारी न होता। और जो नौजवान करवा रहे हैं उनके बाप दादा की हिस्ट्रियां बताती है कि वो भी इस तरह चौकों के अंदर बयान करवाया करते थे। खैर, तो सैयदाना सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी ये हदीस है, आका ने फरमाया शहरुन अज़ीमुन, बड़ा महीना है, शहरुन युज़ादु फ़ीहा रिज़्क़ुल मोमिन, इसमें मोमिन की रोजी बढ़ती है। रमजान के महीने में मोमिन की रोजी बढ़ा दी जाती। कौन फरमाता है? कुल कायनात का खुलासा इमामुल अंबिया ताजदार मदीना हम सब के आका हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब एक नुक्ता समझो भाई, हमें जो रोजी मिलती थी इस पर तो घर चलता था। अब जब रमजान में रोजी बढ़ने वाली है, पैगंबर फरमाता है ईमान है, अगर इसको मानता नहीं तो आदमी काफिर हो जाता है। ये भी बात मानो, जो नबी की ऑपोजिट सोच, ये सोच इंसान को काफिर बना देती है। नबी की ऑपोजिट ख्याल ये इंसान को जहन्नम में ले जाता है।
یہ خیالات نہیں پیدا کرنے چاہیے. پیغمبر یوں فرماتا ہے مومن کی روزی اس مہینے کے اندر بڑھا دی جاتی ہے. جب مومن کی روزی اس مہینے میں بڑھا دی جاتی ہے تو جو ملتا تھا اس سے ودھارے ملے گا. جب ملتا تھا اس سے ودھارے ملے گا تو یقینی بات ہے کہ ہم کام کاج کو چھوڑ دیں, ایک مہینہ اللہ کو دے دیں اور ایک مہینے کے روزوں کی تیاری ابھی سے پورا ججمنٹ بنا لے کہ اس روزوں میں مجھے یہ کرنا ہے. اپنے کاموں کی ترتیب بنا لے. ایک بھی روزہ چھوٹنا نہیں چاہیے, روزہ قضا نہیں ہونا چاہیے. اس کی ترتیب ابھی سے بنا سکتے ہیں. ہمارے یہاں 100 سے زیادہ مسجدیں ہیں الحمدللہ. 85 سے زیادہ مسجدوں میں قرآن پڑھا جاتا ہے. کہیں 10 دن میں قرآن ختم ہوتا ہے, کہیں 15 دن میں قرآن ختم ہوتا ہے. 17 رمضان سے تو جنرل مسجدوں میں بھی شروع ہو جاتا ہے, 17 رمضان سے. اب ہم ترتیب بنا لیں کہ فلاں مسجد میں ایک امام کے پیچھے پورا قرآن سن لینا ہے. چلو سال میں ہمارے ٹھکانے نہیں رہتے ہیں پڑھنے کے, تو کم از کم اتنا تو کر لیں کہ فلاں مسجد میں ایک امام کے پیچھے پورا قرآن سن لینا ہے. قرآن میں 7 منزلیں ہیں, ایک منزل روزانہ پڑھو گے 7 دن میں ختم ہو جائے گا. 30 سپارے ہیں, ایک سپارہ روزانہ پڑھو گے تو مہینے میں ختم ہو جائے گا. 100 تقریباً 540 قرآن کریم میں رکوع ہے, 114 سورتیں ہیں. ایک سورت روزانہ پڑھو تو بھی 114 دنوں میں قرآن ختم ہو جائے. سال میں 365 دن ہے, 540 رکوع ہے. کوئی آدمی ایک ایک رکوع پڑھے تو بھی آدمی کے لیے 2 مہینے میں قرآن ختم ہو جائے. قرآن کریم میں 6665 آیتیں ہیں. قرآن کریم میں 3,22,670 حروف. خالی بسم اللہ سے والناس تک پورا قرآن رمضان کے علاوہ ختم کرو گے تو بھی 32,26,700 نیکیاں ملے گی. اور رمضان میں 1,56,35,00,000 اور کچھ زیادہ ہزار جو ہے اس کو انعام ملے گا. ایک ترتیب بنانی ہے, ایک نظام بنانا ہے. ایک نظام الاوقات انسان کی زندگی میں ہو تو انسان کے لیے رمضان آسان ہے, اس میں روزی بڑھتی ہے. لہذا ایک مہینے کے لیے کام کاج کی ترتیب بنا لے. کھیتی کو پانی بھی دینا ہے, اپنے جانوروں کی حفاظت اور سانچونے کا بھی. ایک آدھ مزدور بنا لے برادران وطن میں سے, ان کے ساتھ بھی حسن سلوکی کرے, ان کو بھی طاقت سے زیادہ کام نہ دے. اپنے مسلمان روزے دار مزدور ہو, ان کے ساتھ بھی حسن سلوکی کا برتاؤ کرے. ایسا نہیں کہ چلو بھائی ہم روزے میں ہیں اور ان کو ڈبل کام دے دیا. یہ سب کچھ اسلام کی نیتی ہے, اسلام کے نیم ہے, اسلام کی ہسٹری ہے. اس کو ہم قابو میں رکھ کر, اس کو ہم ہمارے نالج میں رکھ کر نظام بنا کر کے چلے. نئی نسل کی تعلیم اور کیروڑی کی فکر کرنا بہت ضروری ہے. ہر باپ اپنی اولاد کو روزانہ 5-10 منٹ گھر میں لے کر بیٹھے. اب بہت ضروری ہے. ہمارے نوجوان نسل ہمارے ہاتھوں سے نکل رہی ہے. ہر میدان میں آزادی ہے. ان کی اٹھک بیٹھک, ان کی چال چلت, ان میں ذرا بھی پریورتن دیکھے, لباس میں پریورتن دیکھے, کھانوں میں پریورتن دیکھے, گھر کی حاضری میں پریورتن دیکھے, فوراً ہم 10 منٹ بیٹھ کر ایک شانت واتاورن میں جس میں سب لوگ گھر میں ہو, ایک دوسرے کی خیر خیریت, ایک دوسرے کے کاموں کی تفصیلات, خالی 10 منٹ بیٹھ کر تو گھر میں چرچا تو کرے. اب یہ سلسلہ گھروں میں ختم ہو گئے. وہ اٹھ رہا ہے 10 بجے, سو رہا ہے رات کو 2 بجے, لڑکا جوان, اور ماں باپ کو یہاں اس کا کمرہ الگ, اس کا کمرہ الگ, کوئی نظام نہیں. ہمیشہ جلد سونے کی فکر خود کی اور اولاد کی. ایک نظام بنانا چاہیے. رمضان المبارک کی راتیں ہمارے یہاں غفلت میں گزرتی ہے, اس کو ختم کر کے عبادت کا ماحول پیدا کرنا چاہیے. اب ملک کے حالات بہت خطرناک سے خطرناک ہو رہے ہیں. ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم خود اپنے ایمان کی, اپنے عقیدے کی, اپنی جان مال کی اور اپنی نسلوں کی حفاظت کی فکریں ہم خود کریں. اور اس کے لیے 10 منٹ خالی چاہیے, اور ان 10 منٹ میں مذاکرے ہو جائیں. مسجد وار جماعت بیٹھتی ہے 15 منٹ, اور سب کی محلے کی فکریں کرتی ہے. لیکن امپورٹنٹ فکر جو ہے, امپورٹنٹ فکر میرے گھر کی وہ یہ ہے کہ میں میری اولاد کو, میرے بیوی بچوں کو, میری بہوؤں کو لے کر کے 10 منٹ 15 منٹ کا کام ہے, خالی ایک چرچا مذاکرہ.
دیکھو کتنا بڑا پریورتن گھر میں آتا ہے، ورنہ یہ نسل وہ کام کرے گی کہ انسان کو زندگی میں موت مانگنی پڑے گی کہ ہاں اگر ایسی اولاد کے بغیر تو اولاد بغیر کا میں اچھا تھا، اسے تو مانجھیا ہوتا تو میں اچھا تھا۔ یہ اجیرن اولاد بن جاتی ہے کب؟ جبکہ یہ 10 منٹ ہم نے ان کے لیے وقف نہیں کی۔ کوشش کرنی چاہیے اس کی۔ مرحوم اللہ کی رحمت کے آغوش میں چلے گئے، بہت زبردست کام اللہ نے زندگی میں لیا۔ اپنی زمین میں سے ایک زمین کا ٹکڑا مسجد کے لیے خاندان نے وقف کیا۔ ایک بہت بڑا کام ہے۔ یہاں پہلے گھر وقف ہوتے تھے، زمینیں وقف ہوتی تھی، لوگ دیتے تھے۔ اب یہ سلسلہ دھیرے دھیرے کم، اب زمینوں کے بھاؤ دلال کی نظر ہو گئے، جس کے نتیجے میں اب نسل کو وہی محبت پیدا ہو گئی، اب دین کی طرف مائل نہیں۔ اندازہ لگاؤ جہاں مسجد ہوتی ہے وہاں سیدھا اللہ کا نور اترتا ہے۔ 24 گھنٹے جہاں خدا کا نور جس زمین پر اترتا ہے، ہمارا بیگھا آدھا بیگھا نہیں، خالی 100-200 وار 300 وار زمین، خالی 300 وار زمین، جب 24 گھنٹے اس پر خدا کا نور برس رہا ہوگا، کیا خیال ہے میرا اور آپ کا؟ اللہ کی قسم جب 7x4 کی 7x3.5 کی قبر کے اندر وہ جائے گا تو اللہ کا نور جب اس کی زمین پر آسمان سے خدا برساتا ہوگا تو کیا اس کی قبر نور کے بغیر باقی رہے گی؟ کما گئے جنہوں نے دے دیا، کما گئے۔ ایک احساس تو پیدا کرو، ایک داعیہ تو اپنے اندر پیدا کرو، اولاد کے لیے، بیٹوں کے لیے، پوتوں کے لیے، نواسوں کے لیے، ٹھیک ہے کسی درجے میں اگر وہ فرما بردار اور نیک ثابت ہوئے تو، لیکن یہ تو 24 گھنٹے اللہ کی مسجد میں خدا کا نور اترتا ہے، خدا کی تجلی اترتی ہے، خدا کی رحمت اترتی ہے۔ جب نور، تجلی اور رحمت اس کی زمین کا وہ ٹکڑا جو اللہ کے لیے وقف کیا اس پر اترتا ہوگا تو کیا گورے گورستان کے اندر اس کی قبر کالی رہے گی یا اس کی قبر کے اندر کوئی نور نہیں آئے گا؟ خدا کی قسم وہ اللہ جب اس کو توفیق دے کر کے اس کی زمین کا ٹکڑا قبول کرتا ہے تو اس کی قبر کو بھی خدا نورانی بنائے گا۔ ضرورت ہے اس بات کی، اپنی اولاد کو حافظ قرآن بناؤ تو وہ فرشتہ آئے گا سوال جواب کرنے کے لیے، تو قرآن کی ایک صورت بنے گی، جسم انتہائی خوبصورت انسان، دودھ سے زیادہ سفید، نور سے زیادہ چمک، اور وہ قبر میں آ کر کے بیٹھ جائے گا۔ ابھی تو وہ آ رہے ہوں گے تو وہ قرآن جسم بنائے گا اللہ اس کا، اور کہے گا حافظ صاحب گھبراؤ مت، میں تیرا دوست ہوں، دنیا میں بھی تیرا دوست رہا، قبر میں بھی تیرا دوست، اور جب تک تیرا ہاتھ پکڑ کر کے جنت میں نہیں پہنچا دو گا تب تک تیرا ساتھ نہیں چھوڑنے والا ہوں، گھبرانے کا نہیں۔ اور وہ آئیں گے تو آ کر کے کہے گا تم کو جو کچھ پوچھنا ہے یہ میرا مہمان ہے۔ کیا کہے گا؟ آج نوٹ کر کے جاؤ۔ وہ کیا کہے گا؟ جو سورت حافظ قرآن جو قرآن شریف ہے وہ کہے گا یہ میرا مہمان ہے۔ کس کو کہے گا؟ جو مرحوم قبر میں سو رہا ہے حافظ، تو منکر نکیر سے کہے گا کہ یہ میرا مہمان ہے، خبردار تم کو جو پوچھنا ہے اس کو پوچھ لو، تم اپنی ڈیوٹی پوری کر لو، اور میرا مہمان ہے اس کو چھیڑ چھاڑ مت کرنا۔ جب اتنا بڑا اکرام اس کا قبر میں ہو رہا ہو تو کیا اپنی اولادوں میں سے کسی ایک کے لیے ہم یہ اکرام نہیں پسند کرتے ہیں؟ اسی لیے مدرسوں کے حوالے کیا جاتا ہے، اسی لیے پڑھایا جاتا ہے کہ نوکری، پگار، ملازمت اور سروس یہ تو کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، روزی کا مالک تو اللہ ہے۔ اور ساتھ ہم جب کنواں کھودتے ہیں تو اندر سے وامڈا منڈا نکلتا ہے، تو وامڈا منڈے کو اندر کون روزی پہنچاتا ہے؟ خدا ہے نا۔ ہم نے کنویں کھودے ہیں تو نکلتا ہے، اور کتنا خوبصورت اور کتنے کلر لیے ہوئے اور زندگی لیے ہوئے، اور بند پیک کور میں بھی خدا روزی پہنچاتا ہے۔ تو کیا آدم کی اولاد کو، حوا کی بیٹی کو، آدم کے بیٹے کو خدا روزی کے بغیر رکھے گا؟ یہ تو اللہ کا نظام ہے، اللہ چلائے گا۔ لہذا ضرورت ہے اس بات کی ہم مرحوم کے لیے ان کے اس نیک عمل کی، اور جتنے بھی لوگ جنہیں اللہ توفیق دے رہا ہے یہ کام کرتے ہیں، ان سب کی ہم ایک تعریف کرتے ہیں، اور اس حسن خدمت کے سلسلے میں اللہ کی طرف سے جو انعامات کی بارش ہے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، ورنہ یہ زمین کے ٹکڑے کبھی فتنے کا باعث بنے، کبھی جنگوں کا باعث بنے،
کبھی خاندانوں میں تفرقے کا باعث بنے اور ناخلق اولاد پیدا ہوئی تو ان زمینوں کے ٹکڑے میں وہ کیا کام کرے گی وہ خدا ہی بہتر جانتا ہے. مبارک ہے وہ انسان. ابھی میں 102 برس کے ایک حاجی صاحب تھے بھروچ ضلع میں انکلیشور کے پاس مویج ایک گاؤں ہے, 102 برس کے. ان کے بیٹے پر دادا بن چکے تھے, دادا نہیں پر دادا, 4 بیٹے تھے, سب کینیڈا رہتے تھے. اللہ کی قدرت, 102 برس کا بوڑھا باپ, اناڑے میں بچے یہاں آتے تھے جو دادا پر دادا بن چکے. جب وہ جاتے تھے تو باپ روتا تھا کہ اب تو تم 6 مہینے 8 مہینے کے بعد جاؤ گے نا. اولاد سے بڑی محبت. انہوں نے اپنی حلال اور طیب کمائی جمع کی تھی اور وہ 7 لاکھ روپے تھے. اور یہ مان کھیترا جو مسجد اسحاق بنی وہ انہوں نے اپنے 7 لاکھ سے بنائی, زندگی میں جمع کی. اللہ کی قدرت کامل آئیے. میری تو پہلی ملاقات ہوئی. عام طور پر بچے کبھی ایک ساتھ نہیں آتے تھے, لیکن کورونا کے لمبے زمانے کے بعد سب بچے ایک ساتھ آ گئے اور سب کی موجودگی میں باپ کی روح قبض ہو رہی ہے. حالانکہ تصور سے تو بہت دور ہے, کوئی کتنے ملکوں میں کہاں ہے اور ایک ساتھ سب کا جمع ہونا بہت مشکل, کبھی جمع نہیں ہوئی. باپ کے دل میں تھا کہ تم تو مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ گے اور میری موت آئے گی تو بھی تو مجھے اکیلا مرنا پڑے گا. لیکن نیک دل انسان عصر کے بعد سے لے کر عشاء تک معذور تھے, کرسی پر بیٹھتے تھے اور عصر سے عشاء تک تسبیح پڑھتے تھے اور صبح میں تہجد سے لے کر کے اشراق تک, تہجد سے لے کر اشراق تک اور عصر سے لے کر کے عشاء تک. عجیب قسم کا نیک انسان. اور موت بھی جمعے کے مبارک دن اور مقبول گھڑی میں, مقبول ساعت میں خدا دے انہوں نے اپنی زندگی کے اندر کام کیا. تو رشتہ دار کہہ رہے تھے وہ تو بیچارے تشریف نہیں لا سکے معذوری کی وجہ سے, لیکن زندگی میں اپنا اللہ کا گھر بنا کر کے, جنت کا باغیچہ بنا کر کے وہ دنیا سے رخصت ہوئے. اس پر مجھے یہ یاد آیا, انسان چھوٹا ہو یا بڑا, کوئی ایسا عمل جو اس کی قبر میں اس کا ساتھ دے, مابعد الموت کی زندگی میں اس کا ساتھ دے, اس کی کوشش انسان کو زندگی میں کرنا چاہیے. ورنہ اولاد کی ورثہ کی نظر تو چھوڑے ہوئے مال پر ہوتی ہے. کیا چھوڑ کر کے گیا, کیا لے کر کے گیا, وہ تو ہمیں فکر کرنی ہے کہ مجھے کیا ساتھ میں لے کر کے جانا ہے. یہ ساتھ میں اللہ کے گھر کے لیے مسجد وقف کر کے, اپنی جگہ وقف کر کے, اپنے ساتھ اللہ کے گھر کی زمین لے کر کے چلے گئے. اللہ کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے. مجھے بات رمضان کے استقبال کے سلسلے میں کرنی تھی لیکن وقت اسی میں ختم ہو گئے. اللہ سبحانہ و تعالی مرحوم کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے. تمام ساتھیوں سے گزارش ہے 1 مرتبہ درود شریف, 3 مرتبہ قل هو اللہ احد کی صورت, پھر میں 1 مرتبہ درود پڑھ کر عالم کے مرحومین مسلمین کی نیت کر لیں. انشاءاللہ سب کی قبر میں ایک ایک قرآن پہنچے گا. وظیفہ پڑھ لو, دعا کر لو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الملک کلہ بیدک الخیر کلہ. اللہم لک الحمد ملء السماوات ولک الحمد ملء الارض ولک الحمد ملء ما شئت من شیء بعد. یا حنان یا منان یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام. یا حی یا قیوم یا رحمان یا رحیم یا غفار یا ستار یا وہاب یا عزیز یا اللہ. اے اللہ ہم تمام کو کائنات میں بسنے والی انسانیت کو ہدایت نصیب فرما, گمراہی سے حفاظت فرما, آپ کی معرفت کا نور عطا فرما, آپ کی ذات عالی سے تعلق عطا فرما, کمال ایمان عطا فرما, خشیت و تقوی نصیب فرما. اے اللہ یہ مرحوم تیری جوار رحمت میں چلا گیا, اپنی زندگی کے اندر وہ نیک بہت سارے کام, حج کا سلسلہ اس خاندان میں بہت قدیم رہا, آپ نے کچھ دنیاوی حالات کے اعتبار سے نوازا اور حج کرتے رہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک عمل موت سے پہلے
काम पूरा अभी नहीं हुआ, बुनियाद पड़ गई, स्लेब तक पहुंचा है, लेकिन जमीन का टुकड़ा तेरे नाम पर वक़फ कर दिया, और जिस दिन बुनियाद पड़ी उस दिन से ये जगह मस्जिद बन चुकी है। अल्लाह एक नेक अमल के वसीले से हम तेरे दरबार में दरखास्त करते हैं, करबट करबट मगफिरत फरमा, इनकी कब्र को नूर से भर दे, इनकी रूह को इल्लियीन में दाखिल फरमा दे, इन्हें जन्नतुल फिरदौस के बुलंद दर्जात अता फरमा दे। ऐ अल्लाह रहमान राहिमीन, इस मुल्क की हिफाजत फरमा, इस मुल्क में इस्लाम मुसलमानों की हिफाजत फरमा। अल्लाह जो गलत फहमियाँ और नासमझियाँ और अदावत और दुश्मनी और नफरत का माहौल पूरे मुल्क में एक खास लोगों की तरफ से पैदा किया जा रहा है, इसको मोहब्बत के अंदर बदल देने वाली ज़ात आप ही की है। आप मुश्किल कुशा है, आप हाजत रवा है, आपसे बड़ी ताकत का मालिक कोई नहीं है। ऐ अल्लाह, हम तो इन हालात को देख करके दिल सोजी का काम करते हैं, दुआ कर सकते हैं, कुछ मेहनत असबाब के दर्जे में कर सकते हैं, लेकिन मसला तो आपके कब्ज़े कुदरत में है, कुलूब तो आपकी दो उंगलियों के दरमियान में है, आप जैसे चाहे वैसे फेर देते हैं। ऐ वो ज़ात जो कायनात के कुलूब अपनी उंगलियों के दरमियान में रखती है, हिदायत की तरफ, मोहब्बत की तरफ, रहमत की तरफ, हुस्न सलूकी की तरफ, ऐ अल्लाह उसको फेर दे, नफरत के माहौल को ख़त्म फरमा दे। ऐ अल्लाह ये मजमा इन मोहब्बतों के साथ यहाँ तशरीफ़ ले आया। अरहमुर राहिमीन, हम में से हर एक को रमज़ान की तैयारी का ذوق और शौक़ अता फरमा दे। अल्लाह हम कसमें खाएं कि ये माह मुबारक कोई सुन्नत और मुस्तहब काम भी हमसे छूटने नहीं पाएगा। एक महीना तेरे लिए हम वक़फ़ कर देते हैं, न कोई सुन्नत कोई मुस्तहब काम भी हम नहीं छोड़ेंगे, और रमज़ान के एहतराम का भरपूर ख्याल रखेंगे, और उसकी लोगों के अंदर मेहनत और कोशिश करेंगे, और उसकी दावत देते रहेंगे। हमारे उलमा हुफ़ाज़ तेरे मुक़द्दस कलाम की निस्बत से मुज़य्यन है, वो मस्जिदों में महराबों की जीनत बनेंगे। ऐ अल्लाह, तेरा मुक़द्दस कलाम इन ज़ुबानों से, इन पाकीज़ा ज़ुबानों से अल्लाह अदायगी का ज़िम्मेदारी के एहसास के साथ, सही तलफ़्फ़ुज़ और अदा के साथ अल्लाह हमें इस माह मुबारक में उम्मत को कुरान सुनाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। इस माह मुबारक में तेरे कुरान की मुख्तलिफ़ पैराई की अहले इल्म खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह उनकी खिदमत को बेइंतहा कबूल फरमा। तेरे दिए हुए सरमाए से हम दीन को पानी पहुँचाते हैं, अपने मालियात की अल्लाह हुकूक अदा करते हैं, इसमें खूब बरकतें पैदा फरमा, नफ्स शैतान की शरारतों से हिफाजत फरमा। एक हमारा भी वक्त आखिर होगा, गोरे गुलिस्तान के हवाले इसी तरह लोग करके मजलिस से ख़त्म करके उठ जाएंगे, फिर तो मैं और मेरा अमल। ऐ अल्लाह, रहमत का मामला फरमाइयो, उस कब्र की तन्हाई में, उस कब्र की वहशत में, उस कब्र की तारीख